انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ دماغ میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جانتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ سب کہیں آمین۔ آج ہم سیکھیں گے فسح سے عشائے ربانی تک۔ کیا ہے آج کا ٹاپک؟ فسح سے عشائے ربانی تک۔ پہلا سوال جو ہمیں سیکھنا چاہیے، یہودیوں میں عید فسح کا کیا مطلب ہے؟ عید فسح کے دوران کن باتوں کو وہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہودیوں میں عید فسح کا کیا مطلب ہے؟ عید فسح کے دوران کن باتوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے اناجیل میں خاص کر آخری فسح جو ہے اس نے، یعنی میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ بالخصوص اگر ہم متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کو اور اس کی 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک دیکھیں تو یہ سارا واقعہ ہمیں قلم بند ملتا ہے۔ اور اس سارے ہفتے میں خدا یسوع مسیح کا زیادہ وقت بیتنیہ میں گزرا، اور بیتنیہ ہی سے وہ یروشلم جاتے اور واپس آتے تھے۔ اور شاگرد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے آخری فسح تیار کرنے کے لیے بھی وہاں سے ہی جاتے ہیں۔ اور ایک بات کو لکھ لیجئے کہ عید فسح جو ہے وہ آپ یعنی کہ یہودی جو تھے یروشلم کے باہر سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ خاص کر جتنے بھی زائرین پوری دنیا
سے وہاں آتے تھے وہ آ کر یروشلم میں ہی عید فصح کو منایا کرتے تھے. کچھ لوگ یروشلم کے اندر اور کچھ لوگ یروشلم کے باہر ڈیرے لگاتے تھے. اور بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو لگتا یوں ہی ہے کہ کوہ زیتون پر خداوند یسوع مسیح نے بھی کہیں نہ کہیں اپنا خیمہ لگایا ہوگا اور ممکنہ طور پر بیتنیہ سے اپنے شاگردوں کو وہاں بھیجا تاکہ وہ یروشلم میں جا کر عید کو بنانے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو تیار کر سکے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور وہ جا کر انہوں نے خداوند کے لیے فصح تیار کیا. اور یہ فصح تیار کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت ٹائم کنزیومنگ بات ہے اور اس میں پورا دن لگ جاتا تھا. اور ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ انگوروں کا شیرہ ہوگا اور یہاں پھر صرف جو ہے بے خمیری روٹی ہوگی, لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جب فصح تیار کیا جاتا تھا تو کون کون سی چیزوں کو تیار کیا جاتا تھا. فصح جو ہے, یہ جو فصح کی عید ہے, عید فصح جس کو کہتے ہیں, یہ بہت بڑی عید ہے یہودیوں کی نظر میں اور اس کا تعلق مصر کی غلامی سے ہے. جب بنی اسرائیل قوم نکلے اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے جب آخری آفت کو بھیجا تو خداوند نے کہا کہ برا کو ذبح کرو اور اس کے خون کو کیا کرو, اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگاؤ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فصح کا کھانا جو ہے پرانے عہد نامہ میں اس کے کیا کیا انگریڈینٹس تھے, کیا کیا اجزاء تھے, اور یہودی نقطہ نظر سے ہم ان کو آج دیکھیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روٹی اور انگور کا شیرہ ہے اور یہی بس فصح کی تیاری ہے, لیکن اس کے خاص اجزاء تھے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 19ویں آیت میں شاگردوں کو کہا جاؤ میرے لیے کیا کرو, فصح تیار کرو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا کام جس کو انہوں نے تیار کرنا ہوتا تھا وہ ہے کڑوا 7 بار. آپ سب دیکھ سکتے ہیں کیا ہے, نظر آ رہا ہے آپ سب کو, کڑوا 7 بار جس کو بیٹر ہربس انگلش میں کہا جاتا ہے. اور یہ سب سے پہلے تیار کرنا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے یہ کس چیز کی نمائندگی ہے, یہ کس چیز کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ اس بات کی نمائندگی تھی کہ کس طرح سے ان کے آباؤ اجداد نے جب وہ مصر میں تھے انہوں نے دکھ کی حالت میں وہ کڑوا 7 بات کھایا تھا. اور یہ اس بات کی یادگیری ہے کہ ان کے باپ دادا نے مصر میں کیا کیا ہے, کتنے دکھ کی حالت میں زندگی بسر کی ہے. اور آگے چل کر ہم اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کڑوا کیا کیا ہے, 7 بات تیار کیا ہے. اور یہ کس بات کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے کتنے دکھ میں وہاں پر کھانا کھایا. اب دوسری چیز پیسٹ, وہ پھل لیتے جیسے سیب ہے, کھجورے ہیں, پھر انار ہے اور دوسرے نٹس جو ہیں اخروٹ بادام, اس کو وہ کوٹتے تھے اور وہ پھلوں کا پیسٹ کیا کرتے تھے,
بناتے تھے. تھوڑا سا نیچے کرو اپنا چہرہ. ہاں جی ایسے. وہ کیا کرتے تھے؟ پھلوں کا پیسٹ بناتے تھے. اب یہ کس بات کی نمائندگی ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو کس بات کی نمائندگی ہے؟ چلے بتائیں ذرا. جب اس کو فسح کی ٹیبل میں رکھتے تھے تو یہ اس بات کی نمائندگی تھی کہ ان کے باپ دادا نے مصر میں جو گارا بنایا تھا اور اینٹیں جو مصریوں کے لیے بناتے تھے وہ اس کی یادگیری کے لیے تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھلوں کا پیسٹ کس بات کی یادگیری تھی؟ کہ وہ جو گارا بنایا تھا انہوں نے اینٹیں بناتے تھے مصریوں کے لیے. آمین. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پہلی بات انہوں نے کیا بناتے تھے؟ اونچی بولے کیا جی؟ دوسری بات پھلوں کا پیسٹ. اور کس طرح سے ان کے آباء و اجداد نے دکھ کی حالت میں محنت مشقت کی اور غلامی کی حالت میں اینٹیں بنائی اور یہ اس بات کی نشاندہی تھی. تیسرا اجزا انگریڈینٹ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ نمک والا پانی. سالٹڈ واٹر جس کو ہم کہتے ہیں. پانی میں نمک ملاتے تھے اور یہ اس چیز کی نمائندگی تھی کہ کس طرح سے ان کے باپ دادا نے دکھ کی حالت میں آنسو نکالے. آمین. نمک ملا ہوا پانی سالٹڈ واٹر سے مراد ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے دکھ کی حالت میں آنسو نکالے. وہ روتے تھے, چلاتے تھے اور غلامی کی حالت میں, اور یہ نمک ملا ہوا پانی ان کے آنسوؤں کی نمائندگی کرتا تھا. آمین. اور یہ بھی فسح کی ٹیبل کا حصہ ہوتا تھا. پہلی چیز کیا ہے جی؟ بولے ساتھ بانی کڑوا. کیا جی؟ آواز اتنے لوگ تھے آواز اتنی اچھی. دوسری بات پھلوں کا پیسٹ. اور تیسری بات نمک ملا ہوا پانی. اور اس کے بعد اور اسی طرح سے ایک اور تھا یہاں پر آکاش کیا لکھا ہوا ہے؟ بیک میری روٹی. اور یہ کون سا اجزا ہے جی؟ چوتھا. یعنی کہ پہلا جو ہے وہ کڑوا صاف بات, دوسرا پھلوں کا پیسٹ, تیسرا نمک والا پانی, اور چوتھا جی بیک میری روٹی. اور یہ روٹی جہاں بھی پکائی جاتی تھی آپ لکھ لیجئے اس گھر سے وہ سارا خمیر نکال دیتے تھے. اور یہ بھی فسح کے میز کا حصہ ہوتا تھا اور یہ اس بات کی نمائندگی تھا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو تھے جو ادھر ہی تھے وہ مصر میں بے خمیری روٹی جلدی سے وہ لے کے نکلے. بے خمیری روٹی لے کر کیا ہے جلدی سے نکلے. کتنے اجزاء ہو گئے جی؟ 4. پانچواں ہاں جی پانچواں کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے پانچواں؟ ہاں جی ہاں جی شیرہ. جی آجو مسا آپ آجو جلدی سے جلدی سے صحیح طریقے سے کارنر سے پکڑو نا. یہ اب پانچویں چیز کون سی ہے جی؟ 4 پیالے. اور اس کو بھی لینا ہوتا تھا اور یہ 4 پیالے تھے جس میں جو ہے وہ انگور کے شیرے کو ڈالتے تھے. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 4 پیالے کیا ہیں اور کس چیز کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, جس میں انگور کا وہ رس تھا اور اس کو بھی فسح کی میز میں رکھا جاتا تھا.
آمین۔ اب اس بات کو یاد رکھیے کہ فسح کی میز میں صرف بے خمیری روٹی یا انگور کا شیرہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ 5 چیزیں ہیں اور ایک اور خاص چیز ہے۔ اور کیا ہو سکتی ہے بتائیں ذرا؟ ہاں جی، تسی دیکھ لیا وا پچھلے ذرا دسن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چیز، اہم چیز ہے وہ۔ ہاں جی، میرے پچھلے نہیں، اگلے میرے اگے کڑے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، کیا ہو سکتی ہے وہ چیز؟ ہاں جی بولے ذرا، کیا ہے جی لکھا ہوا؟ برہ۔ ہاں جی ایما آپ آ جاؤ۔ آخری چیز جو تھی وہ کیا تھا؟ فسح کا کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں فسح کا۔ پہلی چیز وہ کیا بناتے تھے؟ کڑوا ساگ پات۔ دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، پانچویں چیز، اس میں کیا ہوتا تھا؟ انگور کا شیرہ۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ برہ، فسح کا برہ۔ کیا جی؟ اور یہ ہیکل میں سے خریدنا ہوتا تھا اور ہیکل میں ہی قربان کر کے پھر اس کے گوشت کو بھوننا ہوتا تھا۔ آپ اس کو اور کسی طریقے سے نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ اس کو روسٹ کر کے اس کو میز کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور یہ سارے اجزاء جو ہے انہیں فسح کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا۔ اور تو اس بات سے آپ جان سکتے ہیں کیا یہ ایزی ٹاسک ہے؟ کیا یہ آسان بات ہے؟ بولے کیا یہ آسان بات ہے؟ کتنا کا ٹائم لگتا ہوگا؟ تقریباً سارا دن۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو صبح کو بھیجا ہوگا، اور بائبل میں لکھا ہے شام کے وقت۔ کتنے کون سے وقت سی؟ شام کے وقت۔ یسوع ان کو فسح کے لیے انہوں نے ان کو جوائن کیا، ان کے ساتھ وہ شامل ہوئے۔ آمین۔ اب ان کو بٹھا دیں، میرا خیال ہے یہ تھک گئے ہے نا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ عید فسح کے موقع پر اگلا سوال یہ ہے کہ جو عید منا رہے ہیں اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ عید فسح کی ہم نے چیزوں کے بارے میں سیکھا ہے کہ وہ کون کون سی چیزوں کی تیاری کرتے تھے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عید فسح کو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے اور اس کے کیا معنی ہیں عید فسح کے۔ آمین۔ آپ تیار ہیں جی سیکھنے کے لیے؟ ادھر میتھیو، اب میں نے ادھر سے نام لینا جو بولتا ہوں۔ عید فسح کے موقع پر جو ہے یہودی جو ہے عید فسح کو کس طرح سے مناتے تھے، کیا ان کا طریقہ تھا، اب ہم سیکھیں گے۔ عید فسح یہ ملک مصر سے نکلنے کی یادگیری میں وہ مناتے تھے۔ آمین۔ جس کو بعض اوقات ہم پاس اوور سروس بھی کہتے ہیں۔ کون سی سروس جی؟ پاس اوور سروس۔ اور بہت سے اس کو اب کیا کہتے ہیں جی؟ لاسٹ سپر، آخری فسح۔ اور جس کا مطلب ہے پاس اوور کا مطلب کیا ہے؟ گزر جانا۔ پاس اوور کا کیا مطلب ہے؟ گزر جانا۔ یعنی کہ جب خداوند کا فرشتہ جو آخری آفت تھی، ادھر غور کیجئے، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، جو آخری آفت تھی اور بنی اسرائیل کے گھروں کے اوپر سے یہ موت کا فرشتہ کیا ہے؟ گزر گیا، اور جن گھروں کی چوکھٹوں پر جن گھروں کی چوکھٹوں پر برے کے خون کی چھاپ تھی، ان گھروں کو وہ کیا کر گیا جی؟ چھوڑتا چلا گیا۔ اور لکھ لیجئے کیوں وہ اس عید کو مناتے ہیں۔ خروج دوسرا باب 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پہلی بات وہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات لکھ لیجئے، وہ خدا کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
چندو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. عجیب بات ہے یار. اور لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے ان کے لیے اتر کر ان کو کیا کیا ہے؟ بچایا ہے. اور خداوند کا بیان ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ خدا کو سیلیبریٹ کرتے تھے خدا کے اس ایکشن کی وجہ سے. ہاللیلویا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کردار اور اس کی ذات, اس کی شخصیت, کہ وہ کس طرح کا, کس ذات کا مالک خدا ہے. اور اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ملک مصر کی غلامی سے اپنے زور بازو سے وہ ان کو نکال لایا. اور جب وہ عید فصح پر آتے تھے اور فصح کی میز پر بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہ خدا کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور خدا کی شخصیت کو, خدا کے کردار کو. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے. آئے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں. ان کی سیلیبریشن کا محور, مرکز, سینٹر ان کا خدا ہوتا تھا. ہاللیلویا. آج ہم عید میں ہمارا مرکز مادی چیزیں ہیں, ہمارا مرکز کپڑے, جوتے اور چیزیں ہیں, لیکن ان کا مرکز ان کا خدا ہوتا تھا. اس بات کو جان لیجیے. دوسری بات, عید میں وہ کس چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ عید فصح میں وہ بلڈ آف دا لیمب کو. کس کو جی؟ بلڈ آف دا لیمب, برے کے خون کو سیلیبریٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ اس بات کو یاد کرتے تھے کہ اگر ان کی گھروں کی چوکھٹوں کے باہر برے کا خون نہ ہوتا تو ان کے بھی پلوٹھے مارے جاتے, اور جیسے مصریوں کے پلوٹھے مارے گئے, ان کے گھروں سے وویلا تھا, ان کے گھروں سے آنسو تھے, ان کے گھروں میں آہ نالا تھا. لیکن خدا نے بنی اسرائیل کے پلوٹھوں کو اور ان کے گھروں کو کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. کس وجہ سے محفوظ رکھا تھا؟ کس کی وجہ سے جی؟ وہ بولو, کس وجہ سے؟ بلڈ آف دا لیمب. انگلش میں بولے بلڈ آف دا لیمب, برے کے خون کے وسیلہ سے. اگر ہم خروج 12ویں باب کو دیکھیں تو جہاں پر آخری آفت ہے وہاں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ خدا کو سیلیبریٹ کرتے تھے. پہلی بات کس کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ دوسری بات کس کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ بلڈ آف دا لیمب, برے کے خون کو. آمین. تیسری بات, وہ جس بات کو سیلیبریٹ کرتے تھے, ہوپ آف دی فیوچر, امید, مستقبل کی امید کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تیسری بات, وہ کس کو سیلیبریٹ کرتے تھے؟ مستقبل کی امید کو. ان کو امید ہے کہ وہ خدا جو ان کو مصر کی غلامی سے نکال لایا ہے, ایک وقت آئے گا, اس وقت وہ سوچتے تھے کہ وہ خدا ان کو رومی غلامی سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا. آئے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں. اس لیے عید فصح کے موقع پر یہودیوں کے لیے, یہودیوں کے جو جذبات تھے روحانی طور پر اور جذباتی طور پر بڑے اونچے تھے, ہائی ہوتے تھے. وہ ویری ایموشنل, ویری پیشنیٹ, اور وہ اس امید پر ہوتے تھے کہ اگر ہمارا خدا ہمیں مصر کی غلامی سے نکال لایا ہے تو ہمیں رومی غلامی سے بھی کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. پہلی بات, celebrating God, celebrating blood of the Lamb, and celebrating hope of the future. آمین. پہلے کتنے اجزاء وہ فصح کے لیے تیار کرتے تھے جی؟ 6. کون کون سے؟ جس کے پاس کڑوا 7 بات والا ہے وہ کھڑا ہو جائے جلدی جلدی سے جی. دوسری بات, پھلوں کا پیسٹ جو ہے جی, جس کے پاس یہ پمفلٹ ہے وہ کھڑا ہو جائے. تیسری بات,
नमक वाला पानी। इधर सामने आते जाए, सामने। चौथी बात, एक मेरी रोटी किसके पास है जी? इसका ब्लड जी। आप इस तरफ आओ। और पांचवी बात, 4 प्याले जी। और छठी बात, हाँ जी, फसा का। आप तो बड़े अच्छे, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे, तालियां ये चाहिए जोरदार। क्या बात, बैठो बच्चों। थैंक यू, आप बड़े अच्छे हैं, आप भी। चले जी, अब और किन किन चीजों को सेलिब्रेट करते थे, अब ये भी बता दें जी। पहली बात, वो किसको सेलिब्रेट करते थे इस ईद फसह में? किसको? दूसरी बात, बर्रे के लहू को, खून को। तीसरी बात, वो किसको सेलिब्रेट करते थे? मुस्तकबिल की उम्मीद को, कि खुदा अगर हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया है तो वो हमें रोम की गुलामी से भी निकाल देगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला सवाल लिखे जी। ईद फसह को खुदावंद यीशु मसीह ने अनाजील में हमने पढ़ा, हम पढ़ते हैं कि उसको क्या नए मायने बख्शे हैं। ईद फसह को यीशु मसीह ने क्या मायने बख्शे हैं और एक मसीह होते हुए किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और आज हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है। ये सवाल है पूरा। आज एक मसीह होते हुए हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है। अब गौर से इस बात को सुनना है और सीखना है, क्योंकि हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यीशु मसीह के लहू को और उसके बदन को। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं ईद फसह के लिए जो तैयार की जाती थी, उन 2 को जो है वो अशायरबानी में शामिल किया है। आमीन। या उसको उसके मायने में उसको तब्दील किया है। जिसके पास 4 प्याले वाला है वो जरा खड़ा हो जाए। 4 प्याले वाला जिसके पास है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जिसके पास एक मिली रोटी वाला है वो भी सामने आ जाए। अब इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह मेज पर है तो उन्होंने इन 2 चीजों को जो है, कितनी थी पहले? 6, अब कितनी रह गई है? 2। और बेखमीरी रोटी और बाद में प्याला खुदावंद यीशु मसीह ने लिया। और रोटी के बारे में हमें मत्ती की इंजील में मिलता है, हमें बताया गया कि लिखा है यीशु ने रोटी ली, बरकत देकर तोड़ी। यीशु मसीह ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी। तो अगर यहूदी नुक्ता नजर से इसको देखें, खास वो दुआ करते थे। वो क्या करते थे? मैं कहता हूँ ये दुआ लिखे, वो क्या करते थे? जब वो फसह के मेज में बैठते थे तो उस रोटी को तोड़ने से पहले वो दुआ क्या करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी वही दुआ की है, पढ़ी है। और लिखा है मुबारक है तू खुदावंद खुदा, लिखे इसको, मुबारक है तू। हमने जीसस फिल्म में भी इसको देखा है ना। यीशु मसीह कहते हैं मुबारक है तू खुदावंद खुदा जो कायनात का मालिक है, कायनात बनाने वाला है। तू कायनात का बादशाह है जो जमीन से रोटी पैदा करता है। आमीन। इंग्लिश में इसके लिए है Blessed art thou, O Lord, our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. यानी कि जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये खास दुआ थी जब वो बेखमीरी रोटी को लेते हुए पढ़ते थे और इस तरह से वो कहते थे
اور یہ وہ روٹی جو ہے اس بات کی نشاندہی تھی، وہ اس لیے اس کو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے دکھ کی حالت میں اس کو کیا کیا ہے، کھایا ہے۔ پہلا اس کا حصہ وہ دعا کرتے تھے، اور جب اس کو کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ روٹی ہے جو دکھ کی حالت میں ہمارے باپ دادا نے کھائی، وہ دکھ کی حالت میں جب وہ مصر میں تھے۔ لیکن جب ہم اناجیل کو دیکھتے ہیں، دیکھیں ادھر یہاں پر تو ٹویسٹ آیا ہے۔ جب ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے پہلا حصہ جو دعا کا ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے جب یہ روٹی توڑی ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ دکھ کی روٹی ہے، یہ دکھ کی روٹی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ مل کر کہیں گے، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ اور اگر آپ لوکا کی انجیلی بیان کو پڑھیں اور پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات ادھر دیکھیں ذرا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم مسیح ہوتے ہوئے ہم ان الفاظ کو بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور پھر پیالہ لیا اور کہا یہ میرا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، ہم یہ ایسا سنتے آئے ہیں۔ لیکن تصور کریں اگر آپ اس فسح میں شامل ہوتے بطور یہودی جو اس فسح کے وہ سالوں سے مناتے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے اور اس موقع پر یہ خاص الفاظ تھے، اور اگر خداوند ان کو یہ ایک دم سے الفاظ کہتے تو شاید آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے حیران ہو گئے ہوں گے، وہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ تو دکھ کی روٹی ہے، لیکن یہاں پر یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا۔ This is my body۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شاگردوں کی کیا حالت ہوگی۔ وہ ممکنہ طور پر پورے طور پر اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے، لیکن جب یسوع مسیح کی قیامت ہوئی، یعنی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، یقیناً خداوند کی ان باتوں کو وہ سمجھ سکے ہوں گے۔ اس وقت ان کی کیفیت کافی حیران کن ہوگی جب یسوع مسیح نے کہا یہ روٹی میرا بدن ہے، اس کو لو اور کھاؤ۔ اور اس روٹی کو جو مصر میں ادھر دیکھیں جو مصر کی غلامی سے نکالا، یہ روٹی جو میں تم کو دیتا ہوں وہ تم کو جسمانی غلامی سے نہیں بلکہ کون سی غلامی سے؟ روحانی غلامی سے آزاد کرے گی۔ آئے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا۔ اس روٹی نے ان کو کون سی غلامی سے نکالا؟ جسمانی غلامی سے، مصر کی غلامی سے۔ لیکن یسوع جو کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں، جب ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں تو ہم جسمانی غلامی سے نہیں بلکہ روحانی غلامی سے نکلتے ہیں، اور یہ نئے معنی خداوند یسوع مسیح نے دیے ڈیلیورنس کے بارے میں کہ خدا میں موت سے، ابلیس سے رہائی دیتا ہے، اور یہ وہی رہائی ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا، اور یہ رہائی صرف اور صرف کون دے سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع۔ اور یہ ڈیفرنس ہے، یہ بات ہے جو ہمیں فسح سے اشائر بانی کی طرف لے کر آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ایسے یسوع کے لیے زوردار ایک منٹ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ یہ اگلا حصہ جو ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس آپ ادھر کھڑی ہو کر کے ادھر آ میرا بچہ۔ یہ جو 4 پیالے تھے نا، یہ اس کے بارے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن
اب آپ سوچیں کہ کون سا پیالہ یسوع نے کہا کہ پیو، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس میں سے ایک پیالہ تھا، یہ 4 پیالے تھے۔ پہلا تھا کہ میں تجھے بچاؤں گا، میں تجھے رہائی بخشوں گا۔ پھر تھا آئی ریڈیم یو، اور میں تجھے رہائی بخشوں گا۔ اور چوتھا جو پیالہ تھا وہ تھا کہ میں تجھے اپنے لوگ بناؤں گا۔ چوتھے پیالہ کون سا تھا جب وہ پیتے تھے؟ وہ اس بات کی نمائندگی کرتا تھا کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ لوگ ہیں۔ لیکن جو یسوع مسیح نے کہا کہ پیالہ لو اور پیو، یہ میرا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کے لیے بہایا جائے گا، اور وہ پیالہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈیم کا پیالہ تھا، وہ رہائی کا پیالہ تھا، وہ ڈیلیورنس کا پیالہ تھا، کیونکہ کوئی اور خون، بڑوں کا بچڑوں کا خون ہمیں رہائی نہیں بخش سکتا۔ صرف ایک ہی خون ہے جو یسوع کا خون ہے، جو ہمیں رہائی بخشتا ہے، جو ہمیں ڈیلیورنس دیتا ہے۔ آئے بھرے کے بے بھرے کے خون کے لیے زور آمین۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کہ عید فصح یا آخری فصح یا پاس اوور جسے کہتے ہیں، اٹس اے لانگ سٹوری، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ایماندار کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے واقعی برکت پائی ہے آج کے کلام کی وسیلہ تو زوردار تالیاں بجائیں۔